رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن. فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 189 ہے. اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا یسألونک عن الأہلہ قل هي مواقیت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. یسألونک، یہ آپ سے پوچھتے ہیں، عن الأہلہ، چاندوں کے بارے میں. اہلہ اصل میں یہ ہلال کی جمع ہے. ہلال کا مطلب ہوتا ہے پہلی تاریخ کا چاند. تو ہر مہینے جب پہلی تاریخ ہوتی ہے تو ایک چاند نمودار ہوتا ہے جو بالکل باریک سا ہوتا ہے. اس چاند کو کہتے ہیں ہلال. اور جب یہ چاند بالکل مکمل ہو جاتا ہے 14ویں کا چاند تو اس کو کہتے ہیں بدر. یہ عربی میں چاند کے نام ہیں. ہلال پہلی تاریخ کا چاند اور بدر 14ویں تاریخ کا چاند. فرمایا کہ یہ آپ سے پوچھتے ہیں ان چاند کے بارے میں، پہلی تاریخوں کے چاند کے بارے میں. قل ہی مواقیت، آپ فرمائیے کہ یہ تو وقت ہے، للناس، لوگوں کے لیے، والحج، اور حج کے لیے. یعنی یہ جو پہلی کا چاند ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ چاند کی مختلف ترتیبات ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ یاسین میں بھی اس کا تذکرہ کیا ہے. وَقَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ، کہ ہم نے چاند کی مختلف منزلیں، مرحلے بنائے ہیں، یہاں تک کہ چاند کھجور کی پرانی شاخ کی طرح ہو جاتا ہے. یعنی کھجور کی ٹہنی جو ہے نا وہ سوکھ بھی جاتی ہے اور ٹیڑھی بھی ہو جاتی ہے، اتنا باریک ہو جاتا ہے چاند. تو فرمایا کہ ایک تو یہ جو چاند کا سارا سلسلہ ہے تمہارے وقت کے لیے ہے. اس کے ذریعے سے جب یہ کیلنڈر وغیرہ نہیں ہوتے تھے تو اس چاند کے ذریعے سے تاریخوں کا تعین ہوتا تھا. اس سے آپ کی زندگی کے بہت سے مسائل جڑے ہوئے ہوتے ہیں، بہت سے مسائل جڑے ہوتے ہیں. مثلاً بچہ بالغ کب ہوگا؟ 15 سال کی عمر ہوتی ہے بچے کی بلوغت کی. اب وہ چاندوں کے حساب سے جب چاند قمری مہینہ جو ہے اس کے مطابق 15 سال ہو جائیں گے نا بچے کے، تو بچہ بالغ ہو جائے گا. ہمارے سورج کے اور اس قمری کے درمیان جو فرق ہے وہ تقریباً آدھے سال کا فرق آتا ہے 15 سال کے اندر. یعنی 15 سال کے اندر تقریباً 120-25 دن کا فرق آ جاتا ہے دونوں سالوں کے بیچ میں. اس لیے ایک تو یہ آپ کو ان معاملات کے بارے میں بتاتا ہے. پھر خواتین کی عدت وغیرہ کے معاملات ہیں، وہ ان مہینوں میں اس چاند کے ذریعے سے پتہ چلتے ہیں. کہ جیسے ایک خاتون ہے جس کا خاوند مر گیا ہے، اس نے 4 مہینے 10 دن تک عدت گزارنی ہے. اب وہ 4 مہینے 10 دن انگریزی نہیں ہیں، وہ چاند والے ہیں. تو آپ کو یہ چاند کی تاریخ پتہ ہونی چاہیے تاکہ جب عدت مکمل ہو تو خاتون کے اگلے سٹیپس لیے جا سکیں، شادی کے جو بھی کچھ ہو سکتا ہے. اسی طریقے سے حج کے دوران جو ہے آپ کو یہ چاند بتاتا ہے روزوں کے لیے، شوال کے لیے، محرم کے لیے، یہ جو کچھ بھی یہ چاند طے کرتا ہے. اسی طرح آپ نے کسی کے ساتھ، اس زمانے میں وہ کیلنڈر ہوتا تھا چاند والا، تو آپ نے کسی کے ساتھ قرض کا لین دین کرنا ہے، آپ اس کو کہتے ہیں میں تمہیں 14 تاریخ کو دے دوں گا. تو وہ 14 تاریخ کون سی ہوتی تھی؟ چاند والی ہوتی تھی. تو یہ مواقیت للناس آپ کے آپس میں وقت کے اندراج کے لیے، وقت بتانے کے لیے، سمجھنے کے لیے ایک تو چاند کا یہ فائدہ ہے. والحج، پھر ایک اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو حج کے ایام بتاتا ہے. اصل میں حج کے جو دن ہیں وہ 8 ذی الحجہ سے شروع ہوتے ہیں. 8 ذی الحجہ سے 8، 9، 10، 11 یہ جو حج کے ایام ہیں یہ چاند کی تاریخوں سے آپ کو پتہ چلتے ہیں.
تو آپ نے کس دن حج کے لیے نکلنا ہے، وہ 8 تاریخ ہے، یوم الترویہ۔ تو 8 تاریخ آپ کو کہاں سے پتہ چلے گی؟ چاند دیکھ کے پتہ چلے گی۔ تو یہ چاند اللہ تعالیٰ نے اس ترتیب کے ساتھ اس لیے رکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعل اللہ الاہلۃ مواقیت للناس، اللہ تعالیٰ نے اس چاند کو لوگوں کے وقت کے لیے مقرر کیا ہے۔ فصوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، اس لیے چاند دیکھ کر روزہ رکھا کرو، چاند دیکھ کر عید کیا کرو۔ فإن غم علیکم فعدوا 30 یوما، اگر بادل چھا جائیں، چاند نظر نہ آئے، تو پھر پچھلے مہینے کے 30 دن پورے کر لیا کرو۔ مثلا آپ نے رمضان کا چاند دیکھنا ہے، اب رمضان کے چاند میں جیسا ماحول بنا ہوا ہے بارش کا ویسا بن جائے، آپ کو چاند ہی نظر نہ آئے تو کوئی بات نہیں۔ اور پہلی تاریخ کا جو چاند ہوتا ہے وہ 10-15 منٹ ہی ٹھہرتا ہے، زیادہ دیر تک نہیں ٹھہرتا، کوئی بات نہیں، آپ شوال کے 30 دن پورے کر لیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس میں لوگ یہ کہنے لگ جائیں کہ 1 روزہ کھا گئے، 2 روزہ کھا گئے، ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اگر بادل آ جائیں تو 30 دن پورے کر لو، تو آپ نے شعبان کے 30 دن پورے کر کے رمضان اس کے بعد شروع کر دینا۔ اگر چاند نظر آ رہا ہے تو پھر دھوکہ نہیں دے سکتے آپ، چاند نظر آ گیا تو پھر دھوکہ نہیں ہے، لیکن اگر چاند نہیں نظر آیا بادلوں کی وجہ سے تو پچھلے مہینے کے آپ نے 30 دن پورے کر لینے ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ پھر فرمایا وَلَيْسَ الْبِرُّ، نیکی یہ نہیں ہے بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ، کہ تم اپنے گھر میں آؤ، مِن ظُهُورِهَا، پیچھے سے، وَلَكِنَّ الْبِرَّ، بلکہ نیکی یہ ہے مَنِ اتَّقَىٰ، جو تقوی اختیار کرتا ہے۔ یہ جو انصار لوگ تھے مدینے کے رہنے والے، یہ جب احرام باندھ لیتے تھے نا، نیت کر کے حج کے لیے جاتے تھے، تو فرض کرو ان کو گھر میں کوئی کام پڑ گیا ہے تو یہ پھر دوبارہ دروازے سے اندر داخل نہیں ہوتے تھے، پھر جو گھر کے بیک سائڈ سے یہ دیوار پھلانگ کے گھر میں داخل ہوتے تھے۔ ان کو لگتا تھا کہ ایک دفعہ نیت کر کے جو ہم نکل گئے ہیں تو دوبارہ اس دروازے میں حج کیے بغیر، عمرہ کیے بغیر واپس نہیں آئیں گے، لیکن آتے پھر بھی تھے، اور وہ آتے کیسے تھے؟ پچھلے دروازے سے۔ اس طرح کا کوئی اسلام میں اس کا تصور نہیں ہے۔ فرمایا یہ کوئی نیکی نہیں ہے، تم اس طرح کے جو معاملات کر رہے ہو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، آپ کو جہاں سے اللہ نے منع کیا ہے وہاں سے بچیں، جن گناہوں سے اللہ نے روکا ہے ان گناہوں سے روکیں، یہ تقویٰ ہے، یہ نیکی ہے۔ جس چیز کا اللہ نے حکم دیا وہ کام کریں۔ یہ اپنے خود ساختہ بنائے ہوئے جو آپ نے علامتیں یا رواج ہیں یہ مناسب نہیں۔ ہمارے ہاں بھی ایسے ہوتا ہے نا، ایک آدمی گھر سے نکلا، راستے میں کالی بلی ٹکر گئی تو لو جی وہ آگے جاتا ہی نہیں، نہیں جی میرا سفر ٹھیک نہیں رہے گا۔ یہ کون سا آپ کا تقویٰ ہے؟ تقویٰ تو یہ ہے کہ آپ اللہ سے ڈریں۔ تو فرمایا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، تقویٰ جو ہے یہ نیکی ہوتی ہے۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، گھر کے اندر دروازے سے آ جایا کرو۔ بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جب یہ حج کے لیے جاتے تھے تو دروازے سے نکل کے جاتے تھے، جب واپس آتے تھے نا حج کر کے، اب سوچتے تھے ہمارے گناہ پاک ہو گئے لیکن اس گناہ گار دروازے سے اندر داخل نہیں ہوں گے، تو وہ پھر پیچھے سے چھلانگے لگا کے گھروں میں داخل ہوتے تھے، سمجھتے تھے کہ ہم پاک ہو کے آئے ہیں تو ہم اب اس راستے سے اندر داخل نہیں ہوں گے۔ تو فرمایا کہ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، گھر میں اپنے دروازے سے داخل ہوا کرو، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ کامیابی تقوی کے اندر ہے، کامیابی تقوی، اور یہ سبق اللہ نے قرآن مجید میں بے شمار جگہوں پہ دیا ہے۔ شروع میں بھی آپ دیکھیں نا جب فرمایا کہ ہدی للمتقین، پھر متقین کی صفات بیان کر کے کیا فرمایا؟ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ کامیابی یہ ہے، اللہ کے تقوی میں کامیابی ہے۔ جب آپ اپنے اللہ کے ہر حکم کو ماننا شروع کر دیں اور اس کی منع کردہ ہر چیز سے رکنا شروع کر دیں، سمجھے میری زندگی کام کی ہے، سمجھے آپ کامیاب ہو گئے ہیں۔ جب آپ وہاں کا نہیں کر رہے اور اپنے طور پہ جتنی مرضی ڈرامے بازیاں آپ کر لیں کہ میں ایسے کرتا ہوں، میں ایسے کرتا ہوں، اس کا کوئی بھی فائدہ نہیں۔ تقویٰ بہت ضروری چیز ہے۔ فرمایا وقاتلوہم، وقاتلوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں قتال کرو، الذین، ان لوگوں سے جو یقاتلونکم، تم سے قتال کرتے ہیں، ولا تعتدوا، اور حد سے تجاوز مت کرو، اللہ کے راستے میں قتال کرو۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ یہ جہاد کا حکم دینے والی پہلی آیت ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ جہاد کا حکم دینے والی آیت سورہ حج کے اندر ہے، وہ آیت نمبر 39 ہے، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، کہ جن لوگوں سے لوگ لڑنے کے لیے آتے ہیں ان کے اوپر چونکہ ہوا ہے ظلم، اس لیے اب ان کو اجازت دی جا رہی ہے کہ آپ لڑیں۔
تو یہ سب سے پہلی آیت سورہ حج کی ہے، لیکن یہاں بھی اس کے ساتھ کی ملتی جلتی آیت ہے۔ یہاں کے احکام کچھ تھوڑے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح کیے ہیں۔ پہلا حکم یہ ہے کہ فرمایا کہ فی سبیل اللہ لڑنا ہے، اللہ کے راستے میں لڑنا ہے، اللہ کے راستے میں لڑنا ہے۔ آپ کے جہاد اور قتال کا مقصد اللہ کے راستے کے علاوہ اور کوئی نہیں ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے پوچھا، یا رسول اللہ، ایک آدمی اپنے قبیلے کی خاطر لڑتا ہے، ایک آدمی اپنی بہادری دکھانے کے لیے لڑتا ہے، ایک آدمی مال غنیمت کے لیے لڑتا ہے، ان میں سے فی سبیل اللہ کون ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ فہو فی سبیل اللہ، جو اس لیے لڑا کہ اللہ کا کلمہ یعنی توحید یعنی اسلام بلند ہو، وہ فی سبیل اللہ ہے۔ نیت اسلام ہو، نیت مال غنیمت نہ ہو، نیت قبیلہ کنبہ نہ ہو، نیت لوگوں کے تانے نہ ہو کہ اتنا ہٹا کٹا جوان ہو کے جہاد میں نہیں جا رہا، اب لوگوں کی وجہ سے تو جا رہا ہے لیکن اللہ کا جو حکم ہے اس کی وجہ سے نہیں جا رہا۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ فی سبیل اللہ لڑنا ہے۔ یہ قتال جو ہے نا، لڑائی جنگ جہاد جو ہے، یہ فی سبیل اللہ ہونا چاہیے۔ لیکن کس سے کرنا ہے؟ الذین یقاتلونکم، جو تم سے لڑتے ہیں۔ یہ پہلا حکم ہے اسلام کا۔ شروع میں آپ کو صرف اتنی اجازت دی گئی تھی کہ اگر لوگ آپ سے لڑنے کے لیے آتے ہیں تو آپ نے ان سے لڑنا ہے، لیکن اس دوران ولا تعتدوا، آپ نے زیادتی نہیں کرنی۔ اگر وہ آپ سے لڑ کے بھاگ جاتے ہیں تو آپ بھی ان سے لڑ کر چھوڑ دیں، آپ ان کے علاقے میں جا کر ان کے اوپر حملہ نہیں کریں گے۔ آپ جتنا وہ آپ سے لڑ رہے ہیں بس آپ نے اتنا ان سے لڑنا ہے۔ ایک اس کا معنی یہ ہے کہ آپ نے ان کے وہ لوگ جو جہاد میں شریک نہیں ہیں ان سے نہیں لڑنا۔ مثلا امام حسن بصری کہتے ہیں من المثلہ، یہ زیادتی نہیں کرنے کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے مسلح نہیں کرنا، لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا غصے میں آ کے لاشوں کے ٹکڑے ٹکڑے کرنا، اب لاشوں کے ساتھ آپ کی کیا لڑائی ہے بھائی، بندہ تو مر گیا ہے۔ تو مسلح کرنا اس کو کہتے ہیں کہ آپ ایک بندہ مرا ہوا کافر پڑا ہے، آپ اس کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کرنا شروع کر دیں، یہ نہیں کرنا۔ والغلول، آپ نے جہاد کے دوران مال غنیمت کے اندر چوری دھوکہ نہیں کرنا۔ اسی طرح وقتل النساء والصبیان والشیوخ، بچوں کو نہیں قتل کرنا جہاد کے دوران، عورتوں کو قتل نہیں کرنا۔ اسی طریقے سے بوڑھوں کو قتل نہیں کرنا، وہ بوڑھے جن سے کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے، جن کو جہاد کے معاملات میں کوئی شریک نہیں کرتا، آپ نے ان کو قتل نہیں کرنا۔ ہاں کچھ بڈھے ایسے ہوتے ہیں جو ہر وقت لوگوں کو ترغیب دیتے رہتے، ان کی غیرت جگاتے رہتے ہیں، اسلام کے خلاف لڑو، اسلام کے خلاف۔ ان بڈھوں کو چھوڑنا نہیں ہے، انہی کی وجہ سے تو فتنہ فساد مچ رہا ہے نا، ان کی بات نہیں ہو رہی۔ لیکن کچھ بوڑھے ایسے ہوتے ہیں جو بستر میں پڑے رہتے ہیں، جن کو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے ایسے معاملات میں، تو فرمایا کہ ان کو قتل نہیں کرنا۔ والرہبان واصحاب الصوامع، اسی طرح راہبوں کو جو جنگلوں میں جا کے عبادت کرتے ہیں ان کو پکڑ پکڑ کے قتل نہیں کرنا۔ اسی طرح ان کی عبادت گزار وہ لوگ جو ان کے عبادت گاہوں میں رہتے ہیں۔ اس وقت کچھ لوگ ایسے ہوتے تھے جو اپنے بچوں کو وقف کر دیتے تھے عبادت کے لیے، گرجا گھروں کی خدمت کے لیے، تو وہ بچے ہمیشہ بوڑھے بھی ادھر ہی ہو جاتے تھے۔ اب ان لوگوں کا جہاد اور میدان کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ ان لوگوں کو قتل نہیں کرنا۔ وتحریق الاشجار، آپ نے درختوں کو نہیں جلانا۔ وقتل الحیوان لغیر مصلحہ، کسی جانور کو بھی مصلحت کے بغیر قتل نہیں کرنا۔ یہ اسلام کی آداب ہیں۔ اس دوران اگرچہ وہ سامنے آپ کا دشمن ہے، اللہ کا دشمن ہے، کافر ہے، مشرک ہے، لیکن آپ ان کے بچے کو نہیں مار سکتے، آپ ان کی عورتوں کو نہیں مار سکتے، آپ اس کے علاقے کے درختوں کو نہیں کاٹ سکتے، آپ ان کے ذخیرہ گاہوں کو نہیں برباد کر سکتے۔ انہوں نے گندم ذخیرہ کیا ہے، کچھ ذخیرہ کیا، آپ اس کو برباد نہیں کر سکتے۔ آپ اس پر قبضہ کریں، مسلمانوں کو بھی کھلائیں، ان کو بھی کھلائیں، لیکن ایسے برباد نہیں کر سکتے آپ ان کو، ان کے جانوروں کو نہیں مار سکتے آپ۔ تو یہاں تک اتنا ان کے مذہبی پیشواؤں کو جو صرف مذہب کے اندر عبادت کے اندر مشغول رہتے ہیں ان کو نہیں آپ قتل کر سکتے۔ یہ اسلام کے آداب ہیں۔ اور اس کے برخلاف کہاں یہ فاسفورس بم پھینکتے ہیں، بستیوں کی بستیاں تباہ کرتے ہیں۔ کل میں نے ایک رپورٹ پڑھی، 13,000 بچے فلسطین کے اندر انہوں نے شہید کر دیے۔ اور ایسا بھی نہیں ہے، یہ ہسپتالوں تک میں بم گراتے ہیں جہاں صرف مریض لوگ ہیں، سکولوں میں بم گراتے ہیں، یہ راشن گاہوں میں بم گراتے ہیں۔ ایسے بدبخت لوگ ہیں۔ اسلام کے اور ان کے اخلاق میں بہت فرق ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پھر اسلام نے ان کے بارے میں حکم دیا ہے قاتلوہم حیث ثقفتموہم، جہاں بھی یہ ملے نا ان کو قتل کرو۔
تو پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے ساتھ آپ نے زیادتی نہیں کرنی، ان اللہ لا يحب المعتدین، زیادتی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ چاہے سامنے آپ کا دشمن بھی ہے، آپ نے زیادتی، دشمن کی لاش پڑی ہے، آپ اس کے کان نہیں کاٹ سکتے، آنکھیں نہیں کاٹ سکتے، لیکن ایک صورت ہے، اور وہ یہ صورت ہوتی ہے کہ اس دشمن نے آپ کے سپاہیوں کے ساتھ ایسا کیا ہے۔ ایک آدمی ہے جس نے آپ کے لوگوں کے کان ناک کاٹے ہیں، تو بدلے میں اس کے ساتھ ایسا کیا جا سکتا ہے، وگرنہ نہیں کیا جا سکتا۔ یا ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ ایک آدمی نے نبی علیہ السلام کے چرواہے کو مارا اور اس کی آنکھوں میں سلائیاں ڈالیں، اس طرح آنکھوں میں گرم سلائیاں ڈال کے نا اس کو اسی طرح تڑپتے تڑپتے چھوڑ دیا اور وہ مر گیا۔ نبی علیہ السلام نے پھر جب اس کو پکڑا تو اس کی بھی آنکھوں میں گرم سلائیاں ڈالیں، تو اس کو بھی تڑپتا تڑپتا چھوڑ دیا۔ ایسا تو کیا جا سکتا ہے بدلے کے طور پر، کیونکہ جو زیادتی فرمایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، آپ نے زیادتی نہیں کرنی، کیونکہ یہ ان کا کام ہے تو ان سے بدلہ لیا جا سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں کیا جا سکتا۔ فرمایا وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، انہیں قتل کرو جہاں تم انہیں پاؤ، وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اور جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا وہاں سے تم بھی انہیں نکالو۔ آپ کے کسی محلے پر انہوں نے قبضہ کیا ہے، آپ ان کو وہاں سے مار کے بھگا دیں، چاہے وہ آپ سے نہیں بھی لڑ رہے نا، پھر بھی ان کو مار کے بھگا دیں، کیونکہ انہوں نے آپ کے علاقے میں قبضہ کیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کی حدود میں جہاں بھی وہ نظر آئیں گے دشمن، ان کو قتل کریں گے۔ کافر نا دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک حربی کافر ہوتا ہے۔ حربی کافر وہ ہوتا ہے جو کافر آپ کے ساتھ کسی ایگریمنٹ میں، معاہدے میں نہیں ہوتے اور وہ آپ کی دشمن کی صفوں میں ہوتے ہیں، تو یہ تو جہاں بھی ملیں گے ان کو قتل کیا جائے گا۔ دوسرا ذمی کافر ہوتا ہے۔ ذمی کافر وہ ہوتا ہے جو آپ کی ملک میں آپ کے قوانین کے مطابق آپ کو ٹیکس دے کر رہتا ہے، جیسے ہمارے ہاں سکھ ہیں، ہندو ہیں، عیسائی ہیں، یہ رہتے ہیں، تو ہم ان کی جان و مال کی حفاظت کرنے کے پابند ہیں۔ حربی کافر کے بارے میں فرمایا جو جنگ کرتے ہیں وہ جہاں بھی ملے ان کو قتل کر دو، اور جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا وہاں سے تم بھی انہیں نکالو۔ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور یاد رکھنا فتنہ تو قتل سے بھی زیادہ برا ہے۔ ان کافروں کا نا عام طور پر یہ پروپیگنڈا رہا ہے شروع سے اور آج تک بھی، یہ مسلمانوں کو دہشت گرد کے طور پر باور کراتے ہیں، ہمیشہ مسلمانوں کے ساتھ یہ دہشت گردی کا لفظ لگاتے ہیں، حالانکہ جتنی دہشت گردی، جتنی خبیث پن یہ ان کا ہے، جتنے گند انہوں نے پھیلایا ہوا ہے، دنیا کو اتنا تہس نہس کر دیا انہوں نے، ایسا مسلمانوں نے کبھی بھی نہیں کیا ہے، لیکن یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں، ہمیشہ ان کا پروپیگنڈا ہوتا ہے۔ فرمایا ان کو صاف صاف بتا دو، تم جس قتل کی بات کر رہے ہو نا کہ مسلمان لڑنے لڑانے پہ آ جاتا ہے، مرنے مارنے پہ آ جاتا ہے، صاف بات ہے وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، جو فتنہ ہے نا یہ تو قتل سے بھی زیادہ بری چیز ہے۔ تم جتنے فتنے پھیلاتے ہو، تم جتنی لڑائیاں کرتے ہو، جتنے فساد مچاتے ہو، یہ قتل سے بہت آگے کی چیز ہے۔ تو یہ مت سوچو کہ مسلمان لڑنے کے لیے تیار ہو گیا ہے، مسلمان تو تمہارے فتنے کو ختم کرنے کے لیے تیار ہوا ہے۔ فرمایا وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور دیکھو مسجد حرام کے قریب ان کو قتل مت کرنا، یعنی بیت اللہ جو ہے نا وہ مسجد حرام تھی، بیت اللہ میں لڑائی نہیں ہو سکتی، بیت اللہ میں کبھی بھی لڑائی نہیں ہو سکتی۔ صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب فتح مکہ ہوا تھا تو کچھ دیر کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیت اللہ کو فتنے سے پاک کرنے کے لیے لڑائی کی اجازت دی تھی، ورنہ بیت اللہ میں لڑائی نہیں ہو سکتی۔ لیکن اللہ نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ، ان سے مت لڑو، عند المسجد الحرام، مسجد حرام کے قریب، حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، یہاں تک کہ وہ تم سے لڑیں، یعنی اگر وہ اس مسجد حرام میں تم سے لڑتے ہیں تو پھر تم ان سے لڑ سکتے ہو۔ بات سمجھیں آپ، اگر یہ آپ سے نہیں لڑتے حرم کے اندر، مکے کے شہر کے اندر آپ سے نہیں لڑتے، آپ ان کے ساتھ نہیں لڑ سکتے چاہے اندر کافر رہتے ہیں۔ لیکن اگر یہ آپ سے لڑتے ہیں، آپ کے ساتھ بدماشی کرتے، آپ عمرہ کرنے کے لیے گئے ہیں، حج کرنے کے لیے گئے ہیں، یہ آپ کے اوپر چڑھ دوڑے ہیں، فرمایا پھر آپ ان کے ساتھ لڑ سکتے ہیں۔ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، اگر یہ آپ سے لڑیں پھر آپ ان کے ساتھ قتال کرو، كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، کافروں کا یہی بدلہ ہے۔ بات سمجھیں، مسلمان اتنا زیادتی کا شکار نہیں ہوتا، نہ زیادتی کرتا ہے نہ زیادتی برداشت کرتا ہے۔ آپ کو حکم ہے آپ نے مسجد حرام کے تقدس کا خیال رکھنا ہے، بیت اللہ کا خیال رکھنا ہے، مکہ کا خیال رکھنا ہے، آپ وہاں نہیں لڑیں گے۔ لیکن اب ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ آپ سے لڑنا شروع ہو جائے تو پھر آپ ان کو چھوڑ دیں۔ یہ اصل میں واقعہ ہے جب صلح حدیبیہ کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب
حدیبیہ کے مقام پر کافروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک لیا، آپ عمرہ کرنے کے لیے جا رہے تھے، کافروں نے روک لیا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان کو بھیجا تھا کہ عثمان تم جا کر مکے کے لوگوں سے بات کر کے آؤ۔ حضرت عثمان تاجر بھی تھے اور بڑے یعنی جاہ و جلال والے آدمی تھے، جو لوگ ان کو دیکھتے تھے، ان سے بات کرتے تھے، وہ آرام طریقے سے بات کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام نے اس لیے ان کو بھیجا۔ اب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ وہاں کچھ دیر ٹھہر گئے، ان کے ساتھ بات چیت کے معاملات آگے بڑھتے رہے، تو حضرت عثمان لیٹ ہو گئے، واپس جلدی نہیں آئے۔ جب حضرت عثمان لیٹ ہو گئے تو یہاں مسلمانوں کی صفوں میں کسی نے بات پھیلا دی کہ حضرت عثمان کو قتل کر دیا گیا ہے۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیبیہ میں آئے ہوئے 1400 صحابہ سے بیعت لی کہ ہم عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے، اور چونکہ حضرت عثمان کو مکے میں قتل کیا گیا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں ان سے لڑنے کے لیے گئے تھے، آپ نے ارادہ کر لیا تھا۔ لیکن کچھ دیر کے بعد نبی علیہ السلام کو خبر ملی کہ حضرت عثمان شہید نہیں ہوئے ہیں، انہوں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے۔ بات سمجھے، اگر وہ ہمارا بندہ ماریں گے بیت اللہ کے اندر بھی تو ہم بیت اللہ کے اندر بھی ان سے لڑیں گے، اتنے کمزور ہم نہیں ہیں کہ ہم آپ کی مار کا، آپ کے زخموں کا جواب نہ دیں، لیکن اگر وہ ہمارے بندے کو کچھ نہیں کہیں گے یا ہم لوگوں کے ساتھ چھیڑ خانی نہیں کریں گے، ہم بھی بیت اللہ میں ان کے ساتھ نہیں لڑیں گے، بیت اللہ کے تقدس کا خیال کریں گے۔ فَإِنِ انْتَهُوا، فرمایا فَإِنِ انْتَهُوا، اگر یہ لوگ رک جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ یعنی یہ جو فتنہ ہے نا، ایک تو اس فتنے سے مراد ہے ان کا کفر و شرک، تم جس فتنے کی بات کرتے ہو، وہ تم جس قتل کی بات کرتے ہو، اس قتل سے زیادہ تو تمہارا کفر و شرک ہے۔ تم لوگوں کو مسجد حرام میں عمرہ کرنے سے بھی روکتے ہو، تم ان کو اللہ کے گھر میں عبادت کرنے سے بھی روکتے ہو، اصل فتنہ تو تم نے مچایا ہوا ہے۔ تو فرمایا کہ اگر یہ ان فتنوں سے رک جائیں تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ بخشنے والا ہے، پھر آپ ان کو کچھ بھی نہ کہیں۔ پھر فرمایا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، آپ نے ان سے پھر بھی لڑتے رہنا ہے جب تک کہ فتنہ باقی نہ رہے۔ آپ کے جہاد کا مقصد کیا ہے؟ جب تک یہ لوگ شرک سے تائب نہیں ہوتے تب تک آپ نے ان سے لڑنا ہے۔ مشرک کبھی بھی ہمارا دوست نہیں ہو سکتا۔ ہاں احوال ہوتے ہیں، کبھی آپ مشرک کے ساتھ معاہدہ کر لیتے ہیں تو اس معاہدے کو پورا کریں گے، آپ معاہدہ توڑیں گے نہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مشرک آپ کا دوست بن جائے گا۔ مشرک کبھی بھی ہمارا دوست نہیں ہوتا، جب تک اس مشرک کے اندر سے شرک نہیں نکلے گا ہم ان سے لڑیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ، مجھے یہ حکم ملا ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ قتال کروں یہاں تک کہ لوگ لا الہ الا اللہ کی گواہی دے دیں۔ جب یہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دے دیں گے نا، پھر فرمایا کہ فَإِذَا قَالُوهَا عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ، جب یہ لا الہ الا اللہ پڑھیں گے تو میرے لیے جائز نہیں کہ میں ان کے مال پہ حملہ کروں، ان کی جان پہ حملہ کروں، پھر ان کا حساب اللہ کے یہاں ہے۔ انہوں نے کس نیت سے لا الہ الا اللہ کہا وہ ان کا اور ان کے اللہ کا معاملہ ہے، لیکن جب لا الہ الا اللہ کہنے والا مسلمان ہوگا نا پھر اس کے ساتھ نہیں لڑا جا سکتا۔ فرمایا کہ قاتلوہم حتی لا تکون فتنہ، فتنے کو ختم کرنے کے لیے آپ نے ان کے ساتھ قتال کرنا ہے۔ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور دین سارے کا سارا اللہ کا ہو جائے، یعنی کہ پوری دنیا میں جب تک لا الہ الا اللہ کی حکمرانی نہیں ہو جاتی آپ نے ان کے ساتھ قتال کرنا ہے۔ اور پتہ ہے جب سے ہم نے قتال چھوڑا ہے نا، ہم تب سے انہی فتنوں کا شکار ہیں، کیونکہ کافر ہمیشہ وہ فتنہ گر ہے، وہ ہمیشہ ہماری صفوں کو متزلزل کرتا ہے، ہمارے ایمان کو کمزور کرتا ہے۔ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، وہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں، تو ہمیشہ ایسی سازشیں کرتا ہے کافر۔ اب ان کا ایک ہی علاج ہے اور وہ ہے قتال، اگر وہ قتال کرتے ہیں تب ہم ان کے ساتھ قتال کریں گے، وہ سازشیں کرتے ہیں ہم ان کے ساتھ قتال کریں گے۔ جب دین ایک ہو جائے گا نا پھر ہم نہیں کریں گے، جب یہ اپنے اس فتنے سے ہاتھ کھینچ لیں گے، جب شرک چھوڑ دیں گے، کفر چھوڑ دیں گے، تب وہ ہمارے بھائی ہیں۔ فَإِنِ انْتَهُوا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، اگر وہ اس فتنے سے دستبردار ہو جائیں کہ یہ جو شرک اور کفر کرتے ہیں، مسلمانوں پہ حملے کرتے ہیں، مسلمانوں کو عبادتوں سے روکتے ہیں، اگر یہ چھوڑ دیں تو پھر فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، پھر آپ زیادتی نہیں کر سکتے، زیادتی صرف ظالموں کے ساتھ ہوگی، زیادتی کرنے والے کے ساتھ آپ زیادتی کریں گے، باقی کسی کے ساتھ آپ زیادتی نہیں کریں گے۔ پھر فرمایا الشہر الحرام بالشہر الحرام،
کہ ہر حرمت والا مہینے کے بدلے میں حرمت والا مہینہ ہے، والحرمات قصاص، اور مقدسات کا قصاص ہوگا۔ جس طرح بیت اللہ یا مکہ مکرمہ جو ہے یہ حرم کہلاتا ہے، حرم، اسی طرح مدینہ حرم کہلاتا ہے۔ ان کی اپنی حدود ہیں، ان حدود کے اندر آپ کے لیے قتال کرنا، جہاد کرنا منع ہے۔ لڑائی نہیں ہو سکتی مکے کے اندر، مدینے کے اندر بھی۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے جب سے یہ زمین بنائی ہے، جب سے دن اور رات بنائے ہیں، 4 مہینے اللہ تعالیٰ نے حرمت والے رکھے ہیں۔ یہ مقدس مہینے ہیں، ان مہینوں میں گناہوں سے بھی بچیں اور لڑائی جھگڑے سے بھی بچیں۔ وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الگ ہے، وہ ہے رجب کا مہینہ۔ رجب کا مہینہ حرمت والا مہینہ ہے، اور باقی 3 مہینے مسلسل ہیں، جن میں ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم۔ یہ جو 3 مہینے ہیں یہ مسلسل ہیں۔ یہ 4 مہینے حرمت والے اور مقدس مہینے، ان مہینوں میں آپ آگے بڑھ کر لڑائی نہیں کریں گے، چاہے دشمن کتنا بھی بڑا ہو۔ آپ ان مہینوں میں دشمن کے برخلاف چڑھائی نہیں کریں گے۔ ان مہینوں میں صرف اتنا ہو سکتا ہے کہ آپ دفاع کریں گے۔ اگر دشمن آپ کے خلاف لڑتا ہے تو پھر آپ لڑیں گے۔ جیسے بیت اللہ کے اندر دشمن لڑ رہا ہے تو آپ اس سے لڑیں گے، لیکن بیت اللہ کے اندر اگر دشمن آپ سے نہیں لڑ رہا تو آپ اس کے اوپر بیت اللہ کے اندر حملہ نہیں کریں گے۔ ایسے ہی حرمت والے مہینے میں اگر دشمن آپ پر حملہ کرتا ہے تو آپ اس کا جواب دیں گے، لیکن اگر دشمن حملہ نہیں کرتا تو آپ دشمن پر اس مہینے میں حملہ نہیں کر سکتے۔ اور وہ کون سے مہینے ہیں؟ 4 مہینے ہیں، رجب، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم کا مہینہ۔ فرمایا والحرمات قصاص، یہ جو محرمات ہیں، یہ جو مقدسات ہیں، ان کے اندر بھی بدلہ لیا جائے گا۔ اگر وہ کریں گے تو آپ کریں گے، ورنہ نہیں کریں گے۔ فمن اعتدى علیکم، لہٰذا جو تم پر چڑھائی کرے، فاعتدوا علیہ، تو اس پر چڑھائی کرو، بمثل ما اعتدى علیکم، اسی طرح جس طرح اس نے تم پر چڑھائی کی ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ واعلموا ان اللہ مع المتقین، اور یاد رکھو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تقوی کرنے والوں کے ساتھ ہے، متقی لوگوں کے ساتھ ہے۔ یعنی جہاد کے دوران بھی، لڑائی کے دوران بھی آپ نے آپے سے باہر نہیں آنا، آپ نے شریعت کی حدود کا خیال کرنا ہے۔ شریعت نے آپ کو مہینے دیے ہیں، ان مہینوں میں آپ چڑھائی نہیں کریں گے تو آپ نہیں کریں گے۔ یہاں آپ کہیں کہ ہم تو کافروں کے خلاف گئے ہیں، ہم ایسے گئے ہیں، فرمایا کہ نہیں، اللہ جو ہے وہ تقوی والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ نے جہاں سے آپ کو روک دیا ہے نا، وہاں پر آپ نے نہیں جانا۔ اس بات کا ہم نے خیال رکھنا ہے۔ بعض لوگ یہ غلط کہتے ہیں کہ محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے۔ نہ محبت میں سب کچھ جائز ہے، نہ جنگ میں سب کچھ جائز ہے۔ اگر محبت میں سب کچھ جائز ہوتا ہے تو یہ جو بدبخت لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا مقام دیتے ہیں، یہ جائز ہے؟ یہ بھی تو محبت میں دیتے ہیں نا۔ اور جو لوگ اولیاء کی محبت میں انہیں خدائی درجہ دیتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ محبت میں سب کچھ جائز نہیں، اسی طرح لڑائی میں بھی سب کچھ جائز نہیں ہے۔ اسلام نے محبت کے بھی اصول اور پابندیاں رکھی ہیں، اور جنگ کے بھی اصول اور قواعد رکھے ہیں، آپ اس کی پابندی کریں گے۔ فرمایا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرو، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے ہاتھوں کو ہلاکت کے اندر مت ڈالو۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، یہاں پر جہاد فی سبیل اللہ کے لیے اپنا مال لگانے کا حکم آیا ہے۔ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے لوگ کیا کرتے ہیں؟ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے عام طور پر مال لگانے سے ڈرتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، ہاتھ روکنے سے آپ ہلاکت میں پڑ جائیں گے۔ جب آپ اللہ کے دین کے لیے مال نہیں لگائیں گے نا، پھر ہلاکت آپ کا مقدر ہو جائے گا۔ اس کی بہت ساری تفصیلیں ہیں، میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھتا ہوں انشاءاللہ۔ ایک بات تو یہ ہے کہ ابو عمران کہتے ہیں کہ جب ہم نے قسطنطنیہ کے اوپر حملہ کیا تھا، قسطنطنیہ جو تھا یہ استنبول ہے جو آج ترکی میں، اس شہر کا پرانا نام قسطنطنیہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی فضیلت بتائی ہے کہ قسطنطنیہ کے اوپر حملہ کرنے والا لشکر جو ہے وہ سارا کا سارا اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے، اس کو بخش دیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ لیکن یہ اس وقت صحابہ کے زمانے میں فتح نہیں ہوا تھا، لیکن حملہ اس وقت ہوا تھا۔ اس لشکر میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شریک تھے۔ تو ایسا ہوا کہ دیواریں اس کی بہت بلند تھیں، بہت معروف ان کا علاقہ تھا، دیواریں بہت بلند تھیں، تو وہاں ان دیواروں کو پھلانگ کے قلعے کے اندر داخل ہونا بہت مشکل تھا۔ تو ایک آدمی کو صحابہ کرام نے کیا کیا، ان کو منجنیق کے ساتھ باندھا اور منجنیق کے ساتھ باندھ کر اس کو پھینکا، دیواریں پھلانگ کر اس کو پھینکا۔ اب جب اس کو پھینکا تو
بعض لوگوں نے اعتراض کیا کہ یہ تم اکیلے بندے کو دشمن کے بیچ میں پھینک رہے ہو. پھینکنے کا مقصد یہ تھا کہ وہاں کسی طرح اوپر تک پہنچے اور دروازہ کھولے ہمارے لیے، ہمارا لشکر اندر جائے. تو جب وہ بندے کو پھینکا نا، تب کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت کے اندر مت جھونکو، تو یہ تو بندہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے. تب حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ انما نزلت فینا، یہ آیت ہمارے بارے میں نازل ہوئی ہے. کیوں؟ کہتے ہیں صحبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وشہدنا معه المشاہد ونصرناہ فلما فشل اسلام وظہر اجتمعنا معشر الانصار نجیہ. کہتے جب ہم نے نبی علیہ السلام کے ساتھ جہاد کیا، لڑائیاں کیں، اسلام کی بڑی خدمت کی، پھر ایک وقت آیا کہ اسلام پھیل گیا، بہت سے لوگ اسلام کو قبول کرنے لگ گئے. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، لوگ جوک در جوک اسلام میں آنے لگ گئے. ہم انصار کے لوگوں نے ایک میٹنگ کی اور ہم نے کہا کہ ایک عرصے سے ہم اپنے جو فصلیں ہیں، باغات ہیں، مال مویشی ہیں، ان کو وقت نہیں دے پائے. اب چونکہ اللہ کے رسول کے ساتھ بہت دنیا ہو گئی ہے، تو اب ایسا کرتے ہیں ہم اپنے مال مویشی کو، اپنے باغات کو وقت دیتے ہیں. یہ جو آپ مدینہ میں جاتے ہیں کھجوریں کھاتے ہیں، وہ انصار کی لگائی ہوئی کھجوریں ہیں ساری. تو کہنے لگے کہ ہم اپنے مال کو وقت دیتے ہیں کیونکہ اب لڑائی زیادہ نہیں رہی. تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا تھا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں مال لگاؤ بھی، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. یہ جو تم مشورے کر رہے ہو نا کہ اب ہم جہاد نہیں کرتے اور اب ہم اپنے مال مویشی کو دیکھتے ہیں، تم اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں ڈال رہے ہو. جب آپ جہاد چھوڑتے ہیں نا جی، جہاد، تو مسلمان عام طور پر ہلاکت کے دہانے پر ہوتا ہے. جہاد ہماری زندگی ہے، جہاد ہماری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے وَجُعِلَ رِزْقِي تَحْتَ ظِلِّ سَيْفِي، میرا جو رزق ہے میری تلوار کے سائے کے نیچے رکھا گیا ہے. تو یہ انداز ہے ہمارا. تو ہم سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جہاد اور جہاد کے لیے جو اخراجات ہیں اس سے ہاتھ نہیں کھینچا جا سکتا. آج بھی لوگوں نے 2 مقامات پر خرچ کرنا روک دیا ہے. ایک جہاد کے لیے، اب تو جہاد بھی کوئی نہیں کرنے کے لیے تیار ہے. دوسرا دین کے دفاع کی خاطر اور جہاں جہاں جن جن معاملات میں ضرورت ہوتی ہے مال خرچ کرنے کی، لوگ نہیں خرچ کرتے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ آہستہ آہستہ مسلمانوں کے دلوں سے ایمان بھی کمزور ہوتا جا رہا ہے اور بازوؤں سے قوت بھی جاتی جا رہی ہے. نہ مسلمانوں کے بازوؤں میں قوت ہے، نہ دل میں ہمت اور شجاعت ہے، اور نہ ان کے دل میں، ان کے وہم و گمان میں ایمان کی وہ کیفیت ہے جو ہونی چاہیے تھی. تو ایک تو اس آیت کا یہ مطلب ہے. دوسرا اس آیت کا یہ مطلب ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو. اگر تم اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے ہاتھ سکیڑو گے تو بالآخر دوسری طرف تم ہلاکت کے دہانے پر چلے جاؤ گے. کیونکہ جتنا آپ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ آپ پر اتنی رحمت نچھاور کرتا ہے. اب وہ رحمتوں کا دروازہ تو آپ اور میں خود بند کرتے ہیں جب ہم اللہ کے راستے میں دینا چھوڑ دیتے ہیں. یہ راستہ ہم خود بند کرتے ہیں. اور جب ہم اللہ کے راستے میں دینا چھوڑتے ہیں، امام ابن تیمیہ کے بارے میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ ہر روز 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں آسمان سے، اور ایک فرشتہ کہتا ہے اللہم آتی منفقا خلفا، اے اللہ اپنے راستے میں خرچ کرنے والے کو اور عطا فرما. اور دوسرا کہتا ہے اللہم آتی ممسکا تلفا، اور اے اللہ نہ خرچ کرنے والے کا مال تلف کر دے. اب مجھے بتائیے کہ جس آدمی نے مال خرچ نہیں کیا، وہ بچانا چاہتا ہے، اس کا مال بچا یا تلف ہوا؟ نقصان اٹھاتا ہے یہ آدمی، اور اس کے بدلے میں جو اللہ کے راستے میں دیتا ہے وہ فائدہ اٹھاتا ہے. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ہر روز کی بنیاد پر ایسے لوگ ڈھونڈتے تھے جن کو وہ صدقہ کریں. کہتے تھے اس طرح اللہ تعالیٰ مجھے اور دیتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرشتوں کی دعا ہے. بلکہ ایک حدیث قدسی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے یبن آدم انفق انفق علیک، اے ابن آدم تو خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا. دیکھیے میں اپنی جیب کے حساب سے 10 روپے 20 روپے 100 روپے 1000 روپے خرچ کروں گا، اور اللہ جب مجھ پہ خرچ کرے گا اپنے وسیع خزانوں کے حساب سے خرچ کرے گا. تو آپ سوچئے کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر کتنا مہربان ہوتا ہے. اور جب میں خرچ کرنا چھوڑتا ہوں تو میں اللہ کے اس خزانوں کو خود روکتا ہوں. تو یہ ہلاکت ہے جس کے اندر انسان پڑ جاتا ہے. پھر اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ آپ کی وجہ سے
اگر آپ کے مال کی وجہ سے جہاد جاری ہے، دین کی خدمت و دفاع جاری ہے، اور آپ کے اس مال کی وجہ سے دین کی خدمت رک گئی ہے، تو پھر یہ مال ہے جس نے آپ کو ہلاکت میں ڈالا ہوا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کا مال بڑی بڑی دعوتوں کے لیے تو لگے، آپ کا مال جو ہے لوگوں رشتہ داروں کے لیے تو ہو، آپ کا مال اپنی فیملی کے لیے، کوٹھیوں کاروں کے لیے تو ہو، لیکن دین کے لیے نہ ہو۔ پھر ایک اس آیت کا یہ بھی مطلب ہے، علماء نے بیان کیا ہے کہ حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ان یذنب الرجل الذنب فیقول لا یغفر لی، جب آدمی کوئی گناہ کر لیتا ہے تو خود ہی کہتا ہے کہ اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا۔ تو پھر فرمایا اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو انسان خود ہی ہلاکت میں ڈالتا ہے۔ جب اس کے وہم و گمان بھی نہیں ہے کہ اللہ معاف کرے گا، تو پھر یہ آدمی ہمیشہ ہلاک ہی ہوتا ہے۔ جب آپ گناہ کرتے جائیں اور معافی نہ مانگیں تو مجھے بتائیے ہم میں سے بچ کون سکتا ہے؟ تو یہ جو معافی کا دروازہ اللہ نے کھولا ہوا ہے نا، یہ ہماری زندگی کا ضامن ہے۔ جب تک یہ معافی ہے ہم بچ جائیں گے، جب یہ معافی کا دروازہ بند ہو گیا نا، پھر ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ دیکھیے فرعون ایک زندگی بھر موسیٰ علیہ السلام اس کو دعوت دیتے رہے کہ آؤ توبہ کر لو، استغفار کر لو، اللہ کی عبادت میں آ جاؤ، اس نے نہیں کیا۔ ایک دن آیا کہ دروازہ بند ہو گیا، جب وہ پانی میں غرق ہونے لگا، جب پانی میں ڈوب رہا تھا نا، ڈبکیاں کھا رہا تھا، تب کہنے لگا کہ میں بنی اسرائیل کے رب پر، موسیٰ کے رب پر ایمان لایا۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا الآن، اب ایمان لایا ہے، وقد عصیت من قبل، اس سے پہلے تو ساری زندگی نافرمانی کرتا رہا ہے، اب اللہ تعالیٰ تجھے عبرت کا نشان بنائے گا۔ اس نے اب زبان سے کہا بھی، لیکن اس کی معافی کا دروازہ بند ہو گیا تھا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، جب تک اس کی روح حلق تک نہیں پہنچ جاتی نا، جب فرشتے روح نکالتے ہیں تو پاؤں کی طرف سے نکلتی ہے، تو جب تک حلق تک بات نہیں آتی نا، تب تک اللہ توبہ قبول کر لیتا ہے۔ لیکن اگر روح یہاں تک پہنچ گئی ہے، غرغرے والی کیفیت ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ توبہ قبول نہیں کرتا۔ اب فرمایا آگے، ویسے آگے آیت لمبی ہے، ہم انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کو کل پڑھ لیتے ہیں، تاکہ اس میں کچھ مسائل ہیں وہ ہم کل تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ سمجھیں گے۔ جزاکم اللہ خیرا، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔